طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے ہم جس کے اوپر آج بات کریں گے وہ اصناف نظم ہیں، جو اس سے پہلے ہم نے شعری اصطلاحات کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور ہمارا مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ یہ موضوعات ہمارے کور ہو چکے تھے۔ بیچ میں کچھ گیپ آ گیا، تو اب اسی سلسلے کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور شعری اصطلاحات کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے جو بھی سوالات ہوتے ہیں وہ کرنے میں آسانی ہو اور اچھی طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ شعری اصطلاحات نہ صرف آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، بلکہ آپ کو ویسے بھی ان کے متعلق معلومات ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ کا ذوق جو ہے وہ اس کو امپروو کرتے ہیں، اور آپ کو جب اشعار پڑھیں یا سنیں تو سمجھ آئیں، اور اس کے حساب سے ہی آپ نظم کو اس کو ویسے ہی سمجھیں جیسے شاعر نے اس کو شعری اصطلاحات کے ساتھ پیرائے میں ڈھالا ہے۔ تو اشعار جو ہیں وہ ہمیں سمپل شعر کی صورت میں ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ 2 مصرے ہیں تو شعر ہے، اور 4 مصرے ہیں تو بند ہے۔ اس کے علاوہ شعری اصطلاحات میں اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے، آج کے موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے شعر جس چیز سے بنتا ہے اس کے لیے ہمیں مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، یہ ساری چیزوں میں ہم نے بات کی کہ شعر میں اگر قافیہ نہ ہو یا ردیف نہ ہو تو اس کا وہ وزن نہیں ہوتا، یا اس کے اندر وہ بات نہیں ہوتی جو ایک معیاری اچھے شعر میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات جو ہے وہ ہم نے پچھلی کلاسز میں دیکھی تھی کہ قافیہ ضروری ہے کسی بھی شعر کے لیے، کیونکہ قافیے سے ایک ردھم بنتا ہے، ایک اس کے اندر ترتیب آتی ہے، اور وہ قافیہ اور ردیف مل کے کسی بھی خیال کو، کسی بھی نثر کو نظم بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مصرع کی، کہ مصرع کیا ہوتا ہے۔ شعر کی جو لائنز ہوتی ہیں جس میں الفاظ پروئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ہم مصرع کہتے ہیں۔ تو مصرع جو ہے وہ ایک لائن کو مصرع کہیں گے، اور اگر دونوں لائنز کو ملا دیا جائے تو وہ شعر بنے گا۔ پہلے مصرع کی تعریف بتاتی ہوں، اور پھر کس طرح سے مصرے کا نام ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ مصرع جو ہے، مصرع کے لفظی معنی دروازے کے ایک کواڑ کے ہیں۔ جس طرح سے 2 پٹ والا دروازہ ہوتا ہے، 2 کواڑ والا دروازہ ہوتا ہے جو کہ دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہے، اسی طرح سے شعر انہی 2 کواڑ کی مانند ہوتا ہے کہ ایک اگر بند بھی کر دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک دوسرا نہ ہو۔ تو اسی لیے مصرع جو ہے اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ کواڑ کے ہیں، ایک کواڑ کے 2 کواڑوں سے دروازہ مکمل ہوتا ہے، اور 2 مصروں سے شعر مکمل ہوتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، اور یہ ایک اچھی مثال ہے۔ شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو ایک کواڑ کی طرح مصرع کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتایا کہ 2 لائنز ہیں، اس لائن کو مصرع کہتے ہیں، اور پہلی لائن کو مصرع اولا یعنی پہلا، اور دوسری لائن کو مصرع ثانی یعنی دوسرا۔ ان دونوں کو مل کے شعر بنتا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہو یا دوسرا، دونوں ہی مصرے کہلاتے ہیں، لیکن ان کے نام ابھی آپ کو بتا دیے۔ اگر شعر کے معنی اس کے اور ان کا حسن جو ہے وہ دونوں مصروں سے مل کر سامنے آتا ہے، مگر بعض مصرے اپنے آپ میں اتنے مکمل اور مستقل ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے مصرے کے بغیر ضرب المثل بن جاتے ہیں اور شہرت عام حاصل کر لیتے ہیں۔ مصرے کی نشانی کے طور پہ ہم آپ کو کچھ یہاں پہ ایگزامپلز ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ویسے تو اشعار ہی مشہور ہوتے ہیں، نظمیں ہی مشہور ہوتی ہیں یا غزلیں، لیکن کچھ مصرے اتنی خوبصورتی سے لکھے جاتے ہیں کہ وہ مصرے اکیلے ہی مشہور ہو جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کا دوسرا مصرع ڈھونڈا جائے تو مکمل شعر ہمارے سامنے آتا ہے، نہیں تو لوگ ضرب المثل کے طور پہ ان مصروں کو ہی دیکھتے ہیں۔ کیسے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ ایک مصرع ہے، اس کا مکمل شعر یہاں نہیں ہے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا،
یہ اس کا ایک مصرع ہے، اور اس کا دوسرا مصرع، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ تو یہ 4 مصرعے اس کے تھے، اور ہر مصرع جو ہے وہ اپنی جگہ ایک اہم ہے اور مشہور ہے۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ بھی ایک مصرع ہے، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ بھی ایک مصرع ہے جو بڑا مشہور اور مقبول ہے۔ تو اسی طرح سے مصرعے جو ہے وہ الگ اکیلے بھی اپنے ایک مقام رکھتے ہیں، ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ مصرع آپ کو پتہ چل گیا، مثال آپ کو دے دی۔ اگلا ہمارا جس پڑاؤ ہے وہ ہے جو 2 مصرعے ملے تو شعر بنا، تو ہمارا اگلا پڑاؤ ہم شعر کی طرف ہی جائیں گے کہ شعر جو ہے، شعر کا لفظ شعور سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے جاننا یا سمجھ لینا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو بات شعر میں کہی جاتی ہے اس کا تعلق براہ راست شعور سے ہے، غور اور فکر سے ہے، جاننے سے ہے، جس کے ذریعے شعر سمجھا جاتا ہے۔ گویا شعر انسانی شعور اور قوت ادراک کو متاثر کرتا ہے۔ جب تک ہم آگاہ ہوں گے، ادراک آگاہ کو کہتے ہیں، جب تک ہم آگاہ ہوں گے، چیزوں سے سوچ بچار کریں گے، ہمارے اندر شعور ہوگا، تبھی ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے، تبھی ہمارا تخیل بھی کام کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ کچھ مزید اس کی تعریف بیان کی گئی ہے مختلف لوگوں نے، کہ شعر جو ہے وہ انسان اور فطرت کا عکس ہے اور شدید جذبات کا از خود نمونہ ہے۔ شعر ایسا کلام ہے جو موضوع اور مکمل ہے۔ اس کے علاوہ شاعر جو ہے وہ موضوع اور مترنم الفاظ میں دلی جذبات کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی شعر میں شامل ہے۔ شعر جو ہے وہ تخیل کی زبان ہے، شعر جو ہے وہ ہماری جذبات کو پیش کرتا ہے، جذبات کو الفاظ دیتا ہے، شعر کا کام یہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو شعر جو ہے وہ ہمیشہ وہی موضوع اور مکمل ہوتا ہے جس کے سننے اور پڑھنے سے مکمل معنی سمجھ میں آ جائیں، اور پڑھنے والے دل پر جو ہے وہ اسی طرح سے اثر ڈالے جس طرح سے شاعر کے جذبات، شاعر کے دل سے، شاعر کے ذہن سے خیالات نکلے ہیں، ویسے ہی سمجھنے والا بھی اس کو سمجھے۔ تو یہی ان کے اشعار ہیں۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ 2 مصرعے ہیں، مصرع اولا، مصرع ثانی، ان کو ملا دیا، یہ شعر بن گیا۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لفظ آتا ہے بیت۔ بیت کیا ہوتی ہے، اس کو بھی آپ اپنے پاس نوٹ کیجئے گا۔ جس شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں اسے بیت کہتے ہیں، ایسا ہم مطلع میں بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم قافیہ ہم ردیف ہوں گے تو وہ بیت، وہ مطلع ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس کو بیت بھی کہا گیا، اور بیت شعر کو بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر نظم کے شعر کو بیت کہا جاتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ باری باری شعر پڑھنے یا مقابلے میں شعر سنانے کے فن کو بھی بیت بازی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہی مثالیں جو ہماری شعر میں ہم نے مثالیں دی ہیں، وہ بیت میں بھی وہی ایگزامپلز آئیں گی۔ ایک لفظ ہوتا ہے فرد۔ فرد کیا ہے، یہ بھی اصطلاحات نظم کا حصہ ہے، تو آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کیجئے۔ جن شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ نہ آئے اسے فرد کہتے ہیں۔ اب قافیہ نہ آئے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا شعر شامل ہوگا تبھی ہم قافیہ پہچانیں گے کہ اس کا قافیہ کیا ہے، اس کا ردیف تو پتہ چل جاتا ہے، قافیہ کس کو فالو کر رہا ہے کیا۔ تو جو سنگل شعر ہوتا ہے اس کو ہم فرد کہیں گے اس تعریف کے حساب سے۔ ایسا شعر جو کسی نظم یا غزل، مثنوی، قصیدہ، قطعہ یا رباعی کا جزو نہ ہو اور صرف ایک فرد کی حیثیت کہلائے، اکیلا ہو، وہ شعر فرد کہلاتا ہے۔ چند تصاویر بتا، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، یہ جو ہے اکیلا شعر ہے، فرد ہے، اور یہ غالب کا شعر ہے۔ تو ایسے اشعار جو کہ ان کے ساتھ نہ کوئی نظم ہو، نہ کسی غزل کا حصہ ہو، وہ فرد ہوتے ہیں۔ تو غزل جو ہے اس میں باقی جو کلام ہوتا ہے شعراء کا دیوان ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ نظم اور غزلوں کے بعد جو لاسٹ میں ایک پورشن ہوتا ہے فردیات کے نام سے یا رباعیوں کے نام سے،
جو کہ انہوں نے الگ الگ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کسی نظم کا یا غزل کا حصہ نہیں ہوتے، وہ سنگل اشعار، وہ فردیات کہلاتے ہیں، اور وہ یا فرد، اس کی جمع فردیات، وہ وہاں پہ شامل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف جس میں کہ ہم بحر کو ڈسکس کریں گے کہ بحر کیا ہوتی ہے اور وزن کیا ہوتا ہے، شعر کا وزن اور بحر کیا ہوتی ہے. تو بحر جو ہے، جو ہمارا مصرع ہوتا ہے، اس مصرعے کی لینتھ کتنی ہوتی ہے وہی بحر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مصرع شعری اصطلاحات میں اس کو، اس لینتھ کو بحر کہتے ہیں. جیسے یہاں پہ مصرع تھا کہ چند تصاویر بتا چند حسینوں کے خطوط، یہ ایک پہلا مصرع ہو گیا. بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، یہ دوسرا مصرع ہو گیا. تو اب جو مصرع ہے، پہلا مصرع یا دوسرا مصرع، کوئی بھی مصرع اٹھا لیجئے، اس کی جو لینتھ آ رہی ہے یہ ہوتی ہے بحر. اب اس لینتھ میں جو ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ بحر جو ہے کون سے قسم کی ہے. بحر کی 3 اقسام ہوتی ہیں، چھوٹی بحر ہوتی ہے، درمیانی بحر ہوتی ہے، یا بڑی بحر کے اشعار ہوتے ہیں. اب ہم ان چیزوں سے واقف ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ہمارے پاس اشعار کا ذوق ہوگا، سمجھنے کا شوق ہوگا، تو ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سا شاعر کس بحر میں شعر کہتا ہے، اس کی وہ کس چیز میں ایکسپرٹ ہے. تو یہاں پہ کچھ میں ایگزامپلس دے رہی ہوں چھوٹی، بڑی اور درمیانی بحر کی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کس طرح سے شاعر کو بھی پہچانیں گے کہ وہ کس قسم کے اشعار کہتے تھے. جیسے کہ ناصر کاظمی یا جان ایلیا جو ہیں وہ چھوٹی بحر میں اشعار کہتے تھے، لیکن جان ایلیا نے درمیانی بحر میں بھی اشعار کہے ہیں. ناصر کاظمی کے ہمیں زیادہ تر اشعار جو ہیں وہ چھوٹی بحر میں ملتے ہیں. افتخار عارف کے اشعار بھی ہمیں چھوٹی بحر میں ملتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں بڑی بحر میں زیادہ تر علامہ اقبال کے اشعار ہمیں بڑی بحر میں ملتے ہیں. ان کے اگر کلام کو ہم دیکھیں تو ہمیں بڑی بحر کے اشعار نظر آتے ہیں. چھوٹی بحر کی پہلے کچھ مثالیں آپ کو دیتی ہوں. کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے، یہ جان ایلیا کا شعر ہے. اور آپ دیکھیں، کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت، ایک بحر، یہ سائز آ گیا، اس کا لینتھ آ گئی اس کی، وہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ چھوٹی بحر کا شعر ہے. کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے. دوسرا اس کا ایک اور مثال ہے کہ ناصر کاظمی کا شعر ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی. یہ نظم ہے، غزل ہے، اور اس میں جو ہے وہ چھوٹی بحر کے اشعار ہیں. بحر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا مصرع یا مطلع چھوٹی بحر میں آ گیا ہے تو وہ اس کو ویسے ہی فالو کرے گا، تمام کے تمام اشعار اسی پیٹرن کو فالو کریں گے، تبھی وہ مکمل بیلنس ہوگا. وزن بھی یہی ہوتا ہے کہ بحر میں ہم بحر کو اور وزن کو ایک ساتھ سمجھیں گے. بحر جو ہے وہ اس کی لینتھ ہو گئی مصرعے کی، اور اسی بحر کے اندر اب تمام آگے کے جو اشعار ہیں ان کو اسی کے حساب سے لکھنا، اسی کے حساب سے ترتیب دینا، یہ وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وزن جو ہے وہ قافیہ بھی پیدا کرتا ہے، ردیف بھی پیدا کرتا ہے. وزن یہی ہوتا ہے کہ قوافی جو ہیں وہ میچ ہو رہے ہوں تمام کے تمام. جیسے کہ یہ ابھی میں نے پڑھا، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی. تو یہاں پہ اس کا جو ہمیں قافیہ مل رہا ہے وہ اٹھی ہے، چلی ہے، کمی ہے، گری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے قافیے ہیں. ہے ابھی جو ہے وہ اس کا ردیف ہے. تو اس چیز کو بھی مناسب اسی مقام پہ رکھنا، ویسا ہی قافیہ لے کے آنا، یہی وزن ہوتا ہے. اور بحر آپ نے اچھی طرح سمجھ لی. تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں، جان بہت شرمندہ ہیں، یہ بہت ہی مختصر بحر ہے. تیرے خواب ہمارے خواب پلکوں پر تابندہ ہیں، یہ افتخار عارف کے اشعار ہیں، اور بہت مختصر سی بحر ہے اس کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس اب درمیانی بحر کے کچھ ایگزامپلز آپ کو دیں تاکہ پتہ چلے کہ چھوٹی اور درمیانی بحر میں کتنا ڈفرینس ہوتا ہے. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے،
سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں، یہ احمد فراز ہیں اور اسی کا سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس اشعار ہیں احمد فراز کے، اس میں بھر کے، ٹھہر کے اور کر کے، یہ اس کا قافیہ ہو گیا جو وزن جو ہے بحر میں وزن پیدا کر رہا ہے، اور جو اس کے تمام اشعار ایک ہی سائز میں آ رہے ہیں وہ اس کی بحر ہے۔ اگلا جو ہمارا اگزامپل ہے درمیانے بحر کی، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، مانا کہ محبت کا چھپانا ہے محبت، چپکے سے کسی روز جتانے کے لیے آ۔ یہ بھی درمیانی سائز کی بحر ہے، اور یہ احمد فراز کا یہ بھی ہمارے پاس ان کا احمد فراز کی جو اشعار ہیں وہ زیادہ تر ہمیں درمیانی بحر میں ملتے ہیں۔ تو ہم جب احمد فراز کی شاعری پہ تبصرہ کریں گے تو ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ ان کی بحر جو ہے وہ کس سائز پہ ہے، وہ کس طرح کے اشعار کہنے کے عادی ہیں۔ خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے، ایسی تنہائی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے، افتخار عارف کا یہ شعر ہے، اور ان کا میں نے آپ کو چھوٹی بحر میں بھی آپ شعر بتایا تھا، اور یہ ہمارے پاس درمیانی بحر ہے۔ بڑی بحر پہ اگر ہم بات کریں تو بڑی بحر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آتش کے ہمارے پاس جو اشعار ہیں، اقبال کے اشعار ہیں، کچھ اشعار ہمارے پاس غالب کے بھی آتے ہیں، بہت سے شعراء حالی ہیں جنہوں نے بڑی بحر میں بھی اشعار کہے ہیں۔ تو کچھ ایگزامپلز ہیں یہاں پہ، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، یہ ایک بحر ہے، اس کا سائز ہمارا درمیانی اور چھوٹی بحر سے کے مقابلے میں بڑا ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ بڑی بحر کے اشعار میں رکھیں گے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اقبال کا شعر ہے یہ، اور اس کی بحر سے اندازہ ہو گیا کہ چھوٹی اور درمیانی بحر اپنے اپنے مقام پہ موضوع ہیں، کیونکہ یہ بڑی بحر ہے۔ عدم کی شب خیزیوں کے احوال یوں سناتے ہیں اس کے محرم، کہ سننے والے یہ مان جائیں کوئی تہجد گزار ہوگا۔ بڑا شعر ہے، اور عبدالحمید عدم کا یہ اشعار ہیں، اور اس کا اسی کے ساتھ دوسرا شعر ہے، بلا غرض سادہ سادہ باتوں سے بلا غرض سادہ سادہ باتوں سے ڈال دیں دوستی کی، جو سلسلہ اس طرح چلے گا وہ لازماً پائیدار ہوگا۔ اس میں ایک جو لفظ ہے وہ مسنگ ہے، لہٰذا ہم اس شعر کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ ڈال دیں رسم دوستی کی، ٹھیک ہے، بلا غرض سادہ سادہ باتوں سے ڈال دیں رسم دوستی کی، جو سلسلہ اس طرح چلے گا وہ لازماً پائیدار ہوگا۔ یہ صحیح شعر ہے، اس میں جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ ایک لفظ اس میں کم ہے، اس وجہ سے ہم اس کو پہلی دفعہ میں صحیح نہیں پڑھ سکے، لہٰذا اب جو ہے وہ بحر، وزن، مصرع اولا، مصرع ثانی، شعر آپ نے دیکھا، قافیہ شعر دیکھا آپ نے، بیت دیکھی، فرد دیکھا، یہ تمام چیزیں آج کے اس لیکچر میں بہت اچھی طرح سے ڈسکس کی گئیں، اور وزن اور بحر امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ بہت یہ ضروری چیز تھی طلباء کے لیے سمجھنا، یا ان لوگوں کے لیے جن کو اشعار کا ذوق ہے، کہ وہ اگر کچھ شعراء کو پڑھتے ہیں تو وہ کس طرح کے شعر کہتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ چیزیں اصطلاحات نظم میں ابھی رہتی ہیں جن کو ہم کسی ایک لیکچر میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ کچھ اصطلاحات نظم یا غزل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی تک ہماری بات اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ لیکچر کا انتظار کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔